بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد، آج کا یہ اجلاس دو نسبتیں رکھتا ہے۔ ایک تو حضور دادا گنج بخش فیض عالم سرکار کی نسبت سے فضلائے جامعہ نظامیہ رضویہ کا اجلاس ہے، کنونشن ہے، اور دوسرا آج 14 اگست ہے، بانیان پاکستان کے وارثوں کا اجلاس۔ یہ بات کہنا ضروری ہے کہ جو مقاصد، جو اغراض اغیاروں کے ہیں، وہ تاریخ کو مسخ کرنا چاہتے ہیں اور نام ان کا لینا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ بتاؤ تمہارا کردار کیا ہے تاریخ میں؟ تاریخ آزادی میں کوئی ایک بندہ اپنا دکھاؤ جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ ٹکر لی ہو۔ ٹکر لینے والے ہمارے اکابرین تھے اور انگریزوں کی گود میں بیٹھ کر اپنوں کی چغلیاں کرنے والے تمہارے اکابرین تھے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کا نام کون نہیں جانتا، لیکن تم ان کا نام اس لیے نہیں لیتے، تمہیں پتا ہے کہ وہ اہل سنت و جماعت کے جلیل القدر امام تھے، بطل حریت، مجاہد تحریک آزادی، جن کے فتویٰ سے تحریک آزادی کا باقاعدہ آغاز ہوا 1857 میں، جب آپ نے یہ فتویٰ جہادیہ عدالت لگی، انگریز جج نے بلایا اور گواہ پیش کیا گیا کہ وہ کون فضل حق ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد دیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے اکابرین کو اللہ نے جرأت مستانہ عطا فرمائی ہوئی تھی۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی کو پیش کیا گیا، جس بندے کو بطور گواہ لایا گیا اس کے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا، اس نے یہ کہا یہ وہ فضل حق نہیں، یہ وہ فضل حق نہیں، وہ اور فضل حق ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد دیا ہے۔ جب آپ کی باری آئی تو آپ نے فرمایا میں نہیں سمجھتا اس نے مجھے پہچاننے سے کیوں انکار کیا ہے۔ جس فضل حق خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد دیا ہے وہ کوئی اور نہیں، فقیر ہی فضل حق ہے۔ کالا پانیوں کی سزائیں دی گئی۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، قوم کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی کا کردار کیا تھا؟ سید احمد اللہ شاہ مدراسی کون تھے؟ سید کفایت علی کافی کون تھے؟ مولانا عنایت احمد کاکوروی مصنف علم الصیغہ کو کالا پانیوں کی سزا کیوں دی گئی؟ مفتی صدر الدین آزردہ کون تھے؟ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان نے کیا کردار ادا کیا؟ اور آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں بیداری کے لیے کیا گراں قدر خدمات سر انجام دی، اور پھر 5 لاکھ مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اور 22,000 علماء کرام نے جام شہادت نوش کیا۔ بظاہر تو تحریک ناکام ہوئی، مگر وہ جانتے نہ تھے کہ ان کا فکری جانشین امام احمد رضا بھی آنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا انہی اکابرین کے فکری جانشین، حضرت مجدد الفسانی سے لے کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا تک، پھر آپ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور پھر 1947 کو یہ پاکستان معرض وجود میں آیا۔ کیا یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے کہا کہ پاکستان تو کجا پاکستان کی بے نہیں بننے دیں گے؟ وہ کون تھے جنہوں نے کہا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہیں؟
تاریخ مسخ کرنا چاہتے ہو اور لوگوں کو شہد کے نام پر زہر پلانا چاہتے ہو، لیکن سنو اتنا آسان نہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا، پتھر کی لکیریں بھی کبھی مٹا کرتی ہیں، پتھر کی لکیریں بھی کبھی مٹا کرتی ہیں، کتنے سادہ ہیں میرا نام و نشان مٹانے والے۔ انہیں یہ پیغام دینے کی ضرورت ہے کہ احمد رضا کے بیٹے زندہ ہیں، مفتی اعظم پاکستان کے خوشہ جی زندہ ہیں۔ آج 14 اگست ہے اور آگے ستمبر کا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر قربانیاں کنہوں نے دی، قراردادیں کنہوں نے پیش کی، جانوں کی بازیاں کنہوں نے لگائی، اور آج اس پر سارا کریڈٹ لینے والے کون ہیں؟ پچھلے سال اسی تاریخ 7 ستمبر کو لاہور میں کنہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی۔ ہمیں بیدار ہونا ہوگا، آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی، اور یہ ہستیاں، یہ ہمارے اکابرین، یہ ہمارے اساتذہ، ان کے احسان قسم خدا کی نسلوں تک بھی کبھی ادا نہیں کیے جا سکتے، کہ جنہوں نے ہمیں یوں پکڑ کر اکابرین کی وہ فکری اور علمی جو ایک قسم کی فکری آبیاری تھی، وہ کر کے ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلا دیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز عقیدہ ختم نبوت پر بیداری بھی بھرپور ہوگی، اور اس پر 7 ستمبر کے حوالہ سے مجلس علماء نظامیہ پاکستان کے زیر اہتمام بھی انشاءاللہ العزیز، جس طرح کے میرے پیش رو بلکہ اس سے پہلے مولانا خورشید احمد صاحب نے بھی اسی طرف اظہار کیا، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اکابرین کا اثاثہ کسی اور کو لے جانے نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مادر علمی کو تا صبح قیامت آباد و شاد و پھلتا پھولتا رکھے۔ وآخر دعوانا